السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں روس کے نئے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کی خبر پر بات کریں گے۔ J-10 ایئر کرافٹ کے نئے ورژن، ترکیہ کے لیے F-16 کے حصول میں پیش رفت، جاپان کی عسکری قوت میں اضافہ، پولینڈ، اسپین اور یونان سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ روسی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ روس اس وقت اپنے کوسٹل ڈیفنس کو مضبوط بنانے کی غرض سے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے۔ اس میزائل کو ایئر کرافٹ کلر کہا گیا ہے۔ زیمیوک نامی اس بیلسٹک میزائل کے بارے میں کچھ سورسز کا دعویٰ ہے کہ اس کو روسی نیوی کے کوسٹل ڈیفنس یونٹس کی سروس میں شامل کیا جائے گا، اور یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے چائنیز DF-21D اور DF-26 کی کلاس کا بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کی رینج 4000 کلومیٹر متوقع ہے۔ J-10 ایئر کرافٹ کے مبینہ طور پر نئے ورژن کی تصویر گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی ہے۔ ماہرین کے مطابق چائنا کا یہ J-10 ورژن بنیادی طور پر J-10B پر بیسڈ ہے اور اس پر رشین انجن کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ J-10 کا ابھی تک ڈیول سیٹ ورژن اس کے صرف بیس ویریئنٹ یعنی J-10A پر بیسڈ ہے، جس کو J-10AS کہا جاتا ہے۔ چائنیز ایئر فورس اسی کو اپنے پائلٹس کی J-10B اور C پر آپریشنل کنورژن یونٹ کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ حالیہ منظر عام پر آنے والی تصویر میں اس ایئر کرافٹ کی ڈورسل سپائن دیکھی جا سکتی ہے، جو اس سے پہلے F-16 بلاک 50 اور اس کے بعد کے ڈیول سیٹ طیاروں پر دیکھنے کو ملتی تھی۔ بنیادی طور پر اس ڈورسل سپائن میں ایویونکس کو ہاؤس کیا جاتا ہے، جو ڈیول سیٹ کی وجہ سے شفٹ کرنے پڑتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس ورژن پر ہمیں کنفرمل فیول ٹینکس بھی دیکھنے کو ملیں، جیسا کہ ہم F-16 بلاک 50 52 پر دیکھتے ہیں۔ جہاں تک پاک فضائیہ کا تعلق ہے تو ماضی میں بھی پاکستان نے چین سے F-6 طیاروں کے لیے بھی انڈر بیلی CFTs کے ساتھ موڈیفیکیشنز کروائی تھیں۔ عین ممکن ہے کہ حالیہ چینجز بھی پاکستان کی ریکوائرمنٹس یا ڈیمانڈ پر کی جا رہی ہوں۔ ایک اور پہلو چین کی اپنی ضروریات بھی ہیں، کیونکہ A ورژن کے بعد سے J-10B اور C میں بہت سی اپ گریڈز کی گئی ہیں، لہٰذا لیٹسٹ C ورژن کے ہم پلہ ڈیول سیٹ ایئر کرافٹ کی ریکوائرمنٹ تو موجود ہیں، جبکہ کنفرمل فیول ٹینکس کی صورت میں اسے ایڈیشنل رینج بھی حاصل ہو سکے گی، جو متعلقہ ایئر فورس کو آپریشنل فلیکسیبلٹی فراہم کریں گی۔ پاکستان کی جانب سے مبینہ J-10 کے ڈیول سیٹ ورژن کی ریکوائرمنٹ J-10C طیاروں کی لارج نمبر میں ایکوزیشن کے چانسز کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ماضی میں پاکستان نے F-16 کو لارج نمبر میں ایکوائر کیا اور اس کے دونوں ڈیول اور سنگل سیٹ ایئر کرافٹ حاصل کیے گئے۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، اس سیگمنٹ کے لیے ہم اپنے پرانے اور ڈیفنس ڈیولپمنٹ پر گہری نظر رکھنے والے سرفراز احمد لیرک کی ان پٹ پر ان کے شکر گزار ہیں۔ ترکیہ نے گزشتہ دنوں اپنے گوگتوک پروجیکٹ کے تحت بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر گوگدوگان کو ٹیسٹ کیا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ اس کو اس سال ہی ترک ایئر فورس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ترکیہ اس پروجیکٹ کے تحت 2 فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز پر کام کر رہا ہے، جس میں سے ایک شارٹ رینج بوزدوگان اور دوسرا BVR گوگدوگان ایئر ٹو ایئر میزائل ہے۔ ان میزائلز کو نہ صرف ترک F-16 بلکہ ہورجیٹ اور اکنجی ڈرون پر بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ گوگدوگان یعنی BVR میزائل کے بلاک 1 کی رینج 67 کلومیٹر ہوگی اور اس کو اسی سال ترک ایئر فورس کے حوالے کیا جائے گا۔ بلاک 2 کی رینج 100 کلومیٹر متوقع ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ 2023 میں مکمل ہوگی، جبکہ بلاک 3 جس کی رینج 180 کلومیٹر سے زائد ہوگی، اس کو 2024 میں ڈیلیور کیا جائے گا۔ مغربی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ایران روس کو کئی اقسام کے ڈرونز سپلائی کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ان ڈرونز میں عام ڈرونز بھی شامل ہیں، جبکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران اس بارے میں رشین فورسز کو ان ڈرونز کے استعمال کے لیے تربیت بھی دینے کو تیار ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور روس میں دفاعی تعاون کئی دہائیوں پر مشتمل ہے اور روسی صدر بہت جلد ایران کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ایران نے کچھ عرصے میں کئی اقسام کے ڈرونز تیار کیے ہیں، جن میں کیماکازی ڈرونز قابل ذکر ہیں۔
म्यांमार की एयरफोर्स को रूसी साख्ता Su-30 के 2 طیارے ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ म्यांमार نے روس سے ٹوٹل 6 Su-30 طیارے آرڈر کر رکھے ہیں، جن میں سے ابتدائی 2 اسے مارچ میں ڈلیور کیے گئے۔ روس نے اپنے کئی ٹرینرز اور ٹیکنیشینز بھی म्यांमार بھیجے ہیں جو म्यांमार کی ایئر فورس کو تربیت دیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان 6 طیاروں کا معاہدہ 2018 میں طے پایا تھا۔ بلغارین ڈیفنس اینالسٹ کے مطابق سویڈن کے چیک ریپبلک کو لیز پر فراہم کردہ 14 گرپن طیاروں کو سویڈن کو واپس کر دیا جائے گا، جبکہ سویڈن ان طیاروں کو 2027 میں یوکرین کو ڈونیٹ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ چیک ریپبلک نے امریکی ساختہ F-35 خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور بنیادی طور پر ان F-35 طیاروں سے اس کے زیر استعمال گرپن طیاروں کو ریپلیس کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ چیک ریپبلک 12 سنگل سیٹ اور 2 ڈیول سیٹ ساب گرپن طیارے استعمال کر رہا ہے، جبکہ سویڈن نے نئے گرپن طیارے خریدنے کی صورت میں چیک ریپبلک کو پہلے سے لیز پر دیے گئے 14 طیارے فری آف چارج رکھنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ ان طیاروں کی لیز 2027 میں ختم ہونا ہے، لیکن اب سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق چیک ریپبلک یہ طیارے سویڈن کو واپس کر دے گا، جبکہ سویڈن یہ طیارے یوکرین کو ڈونیٹ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ ترکیہ کو F-16 فراہمی کے معاملے پر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ترکی کو F-16 بلاک 70 کی فراہمی اور گزشتہ بلاکس کے طیاروں کو وائپر سٹینڈرز پر اپ گریڈز کے لیے کٹس کی فراہمی پر رضامندی کا اظہار کر رکھا ہے۔ تاہم اب یہ معاملہ کانگریس کی منظوری سے مشروط ہے، لیکن امریکہ نے اس $6 ارب کی متوقع ڈیل پر ترکیہ کو حسب معمول ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اکتوبر 2021 میں کی جانے والی اس ریکویسٹ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ کی اس معاملے پر کیا اوپینین ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اسپین یوکرین کو اپنی آرمڈ فورسز کے زیر استعمال 10 لیپرڈ ٹینک اور 20 آرمرڈ پرسنل کیریئر ڈونیٹ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یوکرین ان لیپرڈ 2 A4 ٹینکس اور M113 آرمرڈ پرسنل کیریئرز کی اپ گریڈز کے لیے پے کرنے کو بھی تیار ہے۔ اسپین کے ایک نیوز پیپر کے مطابق اسپینش حکومت نے 40 لیپرڈ ٹینک اور اسپائڈ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم یوکرین کو ڈونیٹ کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ فرینڈز، یونان کی پارلیمنٹ نے امریکہ سے $400 ملین کی لاگت سے MQ-9B ڈرونز خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس بارے میں دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ جلد متوقع ہے۔ اس متوقع ڈیل میں امریکی کمپنی جنرل اٹامکس یونان کو 3 MQ-9B سی گارڈین ڈرونز فراہم کرے گی۔ اس $400 ملین ڈیل میں متعلقہ ایکوپمنٹ، 2 گراؤنڈ سٹیشنز اور سپیئر پارٹس شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اس ڈرون کو میری ٹائم سرویلنس اور ریکانیسنس کے علاوہ ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی انڈیورنس 40 آورز اور رینج 1850 کلومیٹر ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔